الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے بھی تقریباً آج 3 دن گزر گئے ہیں، 7 دن باقی رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، اور عام دنوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات اپنی مخلوق پر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان توجہات سے فائدہ نہ اٹھائے، اور کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اپنے لیے مغفرت کا سامان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا نام بخشے ہوئے لوگوں میں نہ لکھوائے، تو یہ بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے، اور یہ بڑا بدقسمت آدمی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ایسے آدمی کے لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ اور ایسے بد نصیب، ایسے بدقسمت، یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ چنانچہ حدیث ہے، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئے۔ تشریف لا کے آپ نے فرمایا کہ بھئی ممبر لگوا دو۔ ممبر لگوا دیا گیا اور ممبر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کے پہلی سیڑھی پر آپ نے پاؤں مبارک، قدم مبارک رکھے، آپ نے کہا آمین۔ جب دوسرے پہ پاؤں رکھے آپ نے پھر کہا آمین۔ جب تیسرے پہ رکھے تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت، خطبہ جو آپ نے بتانا تھا، فرمانا تھا، وہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترے ہیں خطبہ ختم کر کے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول، آج آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا سنا گیا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے اس طرح کیا نہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ نے کبھی بھی ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ کے زبان سے آمین کے کلمات نہیں نکلے۔ یہ آپ آج خلاف معمول، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چل رہا تھا تو اس وقت میرے پاس فرشتوں کے جو سردار ہے حضرت جبریل علیہ السلام وہ آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس پر رمضان کا مہینہ پورا کا پورا گزر جائے اور وہ رب کو راضی نہ کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ یعنی جو بندہ رمضان کا مہینہ اس پر گزر جائے اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر سکے، تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے دور ہو گیا، اور اس نے گویا کہ اپنے لیے جہنم کما لی اور یہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اب بد دعا دے رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور اس پر آمین کہنے والی ذات سرور کائنات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس
بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک۔ دوسری بات کہ جو بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، کمزوری کی حالت میں پالے، عجز کی صورت میں پالے، اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے، ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور جہنم کا مستحق ہے۔ یہ دوسری بد دعا ہے جو جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ نبی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، یہ وہ نبی ہے جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جنہوں نے طائف میں انہیں لہو لہان کیا، آپ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگائے، لیکن جب جبریل علیہ السلام آئے کہ یہ جو پہاڑوں کو اور چلانے والا جو فرشتہ ہے یہ تیار کھڑا ہے، آپ آرڈر دے دے، یہ دو پہاڑ اٹھا کے یہ پورے طائف والوں کو درمیان میں جو ہے نا مسل کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ تو میری قوم ہے اور آج نہیں تو کل کلا اس میں کوئی جنا ہدایت پالے گا، یہ ابھی نہیں سمجھتے ہیں، سمجھدار نہیں ہے۔ یعنی جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے، فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے اور یہ جہنم کا مستحق ہے۔ حضرت جبریل بد دعا کر رہے ہیں، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری بد دعا جو جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہے، ہلاک ہے، اور وہ بھی جہنم کا مستحق ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اب یہ تین لوگ ہیں رمضان میں اپنی مغفرت کا سامان نہ کرنے والا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا۔ جب آپ کا نام سنے تو یہ تین بندے ہیں کہ باقی سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ہوتی کیسے ہوگی کہ جس پر جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری ایام ہے، راضی کر لے اپنے رب کو، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لے، اور اس آخری عشرے میں توبہ اور استغفار اس کی کثرت کرے، اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ جیسے قرآن کریم میں ہے الا من تاب، تابہ کا معنی ہوتا ہے رجع، لوٹ آنا۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ہم دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ توبہ لوٹ آنے کو کہتے ہیں، رجوع کو کہتے ہیں، اس لیے کبھی توبے کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، کبھی توبے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، تو بندے کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور کبھی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں میں توبے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور توبے کی طرف جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رجوع کر لیا بندے۔ جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ میری طرف جو ہے نا ایک بالش آتا ہے آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اگر کوئی آدمی میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں پورا باع جس کو کہتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ کھول کے جو
جو ہے نا مقدار بنتی ہے اتنا آگے بڑھتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ جب بندہ رجوع کرتا ہے، رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو گناہ اس نے کیے ہیں اور پیچھے جتنی خطائیں ہوئی ہے ان خطاؤں پر جو ہے نا ندامت کر لے اور یہ کہہ دے کہ اے اللہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہے اور میں نے اپنا نقصان کیا ہے، یہ توبہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں توبے کا مفہوم سمجھایا ہے، التوبۃ الندامۃ، کہ توبہ نام ہے ندامت کا۔ ایک ہی لفظ میں سمجھایا آپ نے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ندامت ہے کہ بھائی مجھ سے جو گناہ ہوئے یہ غلط ہوا، یہ توبہ ہے۔ اور پھر استغفار کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی کے پاس جا کر وہ جو گناہ ہوئے ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ چنانچہ اسی لیے توبے کی جو 3 شرائط ہے بنیادی، پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی آپ جو پچھلے والے گناہ ہوئے ہیں اس پر ندامت ہو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ 2 توبہ ہے۔ اور اگلی جو شرط ہے اس میں کہ بھائی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر جا کے توبہ جو ہے نا پورا ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ لفظ تو ہوتے ہیں ہماری زبان پہ، لیکن دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ندامت نہیں ہوتی۔ ندامت تو تب ہوگی کہ جب بندہ جو ہے نا اس کا دل اس بات پر پشیمان ہو، اور جب بندے کو پشیمانی اور وہ بھی اللہ کے سامنے آئے تو پھر اس کے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ اگر آنسو نہیں نکلتے ہیں اس کی شکل رونی سی بن جاتی ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو 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 اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی سی شکل بنا لو، رونے کی سی صورت بنا لو، لیکن اللہ سے اپنے گناہ بخشوا لو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑ جائے۔ اس سے پہلے یہ سارے گناہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، زمین سے لے کر آسمان تک یہ پوری خلا اگر کوئی بندہ گناہوں سے بھر دے لیکن اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہا دے، رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، اور معافی بھی ایسی کہ جیسے اس نے گناہ سرے سے کیا ہی نہیں ہے، بالکل سارا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ندامت کے آنسو بہائے۔ اس لیے تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو 2 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہے، ایک وہ مجاہد جو کافر کی تلوار سے اور یا اس کی گولی سے اس کے جسم پر زخم لگے اور اس زخم سے جو خون کا قطرہ گرتا ہے، وہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اس قطرے کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی یاد رکھو، جبریل آئے ہیں الا الدین، فرمایا کہ ادار معاف نہیں ہوتا، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے حقوق اللہ کی، اس لیے حقوق العباد معاف کرانے پڑیں گے۔ جن کی جنا مال کایا ہے، جن کے ساتھ ظلم کیا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہے، جن کے ساتھ برا کیا ہے، ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر کوئی بندہ حقوق اللہ سارے کے سارے ادا کر دے لیکن نہ حقوق العباد میں کوتاہی کرے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے ذمے لگایا ہے، اللہ نے بخشنا نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ نہ بخشے۔ تو دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے کسی انسان کے آنکھ سے آنسو بہے، وہ آنسو جب بندے کے چہرے پہ آتے، اس کے داڑھی سے گزر کے زمین پہ گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ ندامت کے آنسو ہے، 2 دنیا کے لیے روتے ہیں، بچوں کے لیے روتے ہیں اور شہرت کے لیے روتے ہیں، اگر ہم سے عہدہ چھین لیا جائے اس کے لیے روتے ہیں،
کبھی آخرت کے لیے، اللہ کے لیے اور جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھی کبھی رو لے اور رونا سیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو دنیاوی معاملات ہے یہ اللہ خود ہی ٹھیک کر دیں گے۔ چنانچہ جنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اب بندہ اپنے لیے بخشش کا سامان نہ کر سکے، اس کی بخشش نہ ہو اور وہ اپنی مغفرت اللہ سے نہ کرا سکے، ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ خابہ و خسرہ و ہلکہ، ایسا بندہ ہلاک ہے اور ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور دوسری چیز، اپنے والدین کو خوش کرنا، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور خدمت بھی ایسی کہ جو فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، خدمت ایسی جو احسان کے درجے میں ہو۔ اور احسان کے درجے میں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک ہی جملے میں کہ والدین کو اپنی ضرورت آپ کو کہنی نہ پڑ جائے اور آپ ان کی ضرورت ان کے کہنے سے پہلے پوری کر دیں اور آپ سمجھ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر کہہ دیا انہوں نے پھر تو حق ہے، پھر تو رسول اللہ کا فرمان ہے انت و مالک لابیک۔ ایک صحابی آتے ہیں، انہوں نے کہا میرے والدین نے میرا سارا مال لے لیا اور وہ کبھی کبھار میری چیزیں لے لیتے، جا کے بازار میں بیچتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، یہ تو اور تیرا مال سارا تیرے باپ کا ہے، لہذا وہ تو اس کا ہے، حق ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے اس کی ضرورت آپ کو سمجھ آ گئی، اور سمجھ آنی بھی چاہیے۔ جس باپ کو آپ کی ضرورت، جب آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ بات نہیں کر سکتے تھے، آپ کہہ نہیں سکتے تھے، اس باپ کو آپ کی ضرورت اس وقت سمجھ آتی تھی۔ آج آپ کو بھی اپنے باپ کی ضرورت سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج میرے خیال میں والدین کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، والدین کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ اپنی اولاد کے وقت کی ضرورت ہے۔ وقت دو اپنے والدین کو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے بات کرو اور ان کی مجلسوں کو آباد کرو۔ وہ تمہاری بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں کہ کوئی بیٹا ہے میرے پاس بیٹھے 10 منٹ۔ ہم سارا دن ساری رات اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب گھر پہ جاتے ہیں ماتھے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، سالن کبھی اچھا نہیں، کبھی وہ اچھا نہیں، اور گھر میں ایسے جیسے بندہ کوئی ایسی جگہ آیا جہاں کا یہ بادشاہ ہو۔ نہیں، گھر میں وہ والا جو آپ کا باہر بیہیویئر ہے، لوگوں کے ساتھ جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، گھر میں وہی اٹھنا بیٹھنا، اپنے والدین کے ساتھ وہی جو دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وہ والدین کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو۔ آج والدین کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے اولاد کے وقت کا ہے، ٹائم کا ہے، کہ یہ اپنے والدین کو ٹائم دے دے۔ اور تیسری چیز، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بندہ درود پڑھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ یہ حق ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور کوئی بندہ درود نہ پڑھے، بھلے نام آپ کا 100 مرتبہ ہے، کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آخری عشرہ ہے درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ۔ درود ایسی دعا ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس لیے درود کثرت کے ساتھ۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندے پر اس کے اچھے اثرات آتے ہیں۔ جتنا بندہ زیادہ درود پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اتنا زیادہ اس کے
جسم پر اس کے اثرات، نورانی اثرات، عبادات میں اس کا شوق بڑھتا ہے۔ تو تیسری چیز جو بتائی ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، ایسا آدمی بھی ہلاک ہے، برباد ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور یہ بھی جہنم کا مستحق ہے۔ یہ تین کام ہے، اور ان تین کاموں کی وجہ سے رمضان کا مہینہ گزر جائے، والدین ناراض ہے، راضی کر لو ان کو، بلکہ راضی نہیں، راضی سے بھی آگے ان کی خدمت کرو، اور کوئی بھی ضرورت ان کی والدین کی یہ پوری کرو، ہر ضرورت ان کی پوری کرو۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو حق اللہ ہے، حق اللہ کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہے نا وہ حقوق العباد ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے، اس کو راضی کر لو، رمضان کا آخری عشرہ ہے، توبہ تو کر لیں گے، اللہ اپنے معاملات معاف کر دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے، آپ کا پڑوسی ناراض ہے، آپ کا رشتہ دار ناراض ہے، آپ کا دوست ناراض ہے، آپ کا کوئی تعلق والا ناراض ہے، اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر دو اس سے پہلے کہ رمضان ختم ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہماری مغفرت رک جائے۔ کبھی کسی انسان کا اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے ہو نا، تو کبھی کسی کا دل نہ دکانا۔ اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے ہو، کسی کو کوئی چیز دے نہیں سکتے ہو، تو کبھی کسی سے کوئی چیز لینا نہیں، اور اگر فائدہ نہیں دے سکتے ہو تو کبھی کسی کو نقصان نہیں دینا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو بندہ پورا کرے، یہ بندہ جنتی ہے۔ لیکن اگر دل دکھایا انسانیت کا، تکلیفیں دیے لوگوں کو، خصوصاً مسلمان کا دل دکھایا، تکلیف دیے اس کو، اس کا مال لیا، اس کو برا بھلا کہا، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور قیامت والے دن ایک نیکی کے لیے جب بندہ گھومے گا پھرے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، یہ سارے بھاگیں گے، ایک نیکی نہیں ملے گی، اور بندہ کہے گا کہیں سے نیکی ہے اکٹھی کر لوں۔ آپ نے پوچھا مفلس کو جانتے ہو صحابہ سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اس مفلس ہو جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال ہو، دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس یہ ہے کہ جب قیامت کے میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی نا، کسی کا مال لیا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی زمین ہاتھ آئی، اب دینے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ جو نمازیں ہیں یہ اس کی زمین کے بدلے اس کے پاس، روزے اس کے پاس، آپ کے حج اس کے پاس، آپ کے زکوٰۃ اس کے پاس، آخر میں یہ بالکل خالی خولی، کوئی عمل نیکی کا اگر اس سے کام پورا نہ ہو تو یہ جس کی زمین ہاتھ آئی ہے اس کی جو ہے نا گناہ ہے یہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ پتہ چلا کہ وہ ڈھیر سارے گناہ جو زندگی میں اس نے کیے بھی نہیں ہے، صرف حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آخری عشرہ ہے، دو کام کر لے، رب کو راضی کر لے، مخلوق خدا کو راضی کر لے، یہ دو کام کر لے تاکہ آپ کی بخشش ہو جائے اس سے پہلے، ورنہ حضرت جبریل کی بد دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے مستحق ہونے سے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ یہی ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے توبہ کر کے، اور مخلوق خدا کو بھی راضی کر لے، اس سے معافی مانگ کے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔